نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج انشاءاللہ ہم سورہ کافرون کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. چلیں اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. گزشتہ نشست میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کل ہم نے سورۃ النصر جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے دیکھی تھی. آج انشاءاللہ ہم سورہ الکافرون جو ہے ہمارا سورہ اس کی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. سورہ کافرون کی ترجمہ اور تفسیر ہم دیکھیں گے. تو ہم سب سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس سے متعلق کچھ اگر حدیث ہیں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ دیجیے مجھے. I think someone is trying to join. ٹھیک ہے چلیے ہم شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. قل کے معنی ہے کہہ دیجئے. یا ایہا اے الکافرون کافروں. اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہہ دیجئے اے کافروں. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد کے معنی ہے میں عبادت نہیں کرتا. ما تعبدون کے معنی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا اور نہ انا عابد میں عبادت کرنے والا عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ عبادت ولا انتم کے معنی ہے کہ اور نہ تم. عابدون کے معنی ہے عبادت کرنے والے. ما اعبد یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. لکم کے معنی ہے تمہارے لیے. دینکم تمہارا دین. ولی دین اور میرے لیے. دینی کے معنی ہے میرا دین. تو ہم نے ورڈ ٹو ورڈ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیا ہے. اب انشاءاللہ ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ریلیٹڈ جو بھی ہماری احادیث ہمیں ملتی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلے تو سورہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا سورہ جو ہے سورہ الکافرون. اس کا معنی یہ ہے کہ کفر سے انکار کرنا. کافر یعنی انکار.
انکار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کافرون جو اللہ کے وحدانیت کا انکار کرے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کو ایک نہ مانے، جو اللہ ہی کو نہ مانے، انہیں کافر کہا جائے گا۔ تو کافر کے معنی کیا بتائے گئے ہیں کہ انکار کرنے والے کے معنی بتائے گئے ہیں۔ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا۔ قرآن میں اس کا مقام کیا ہے؟ یہ 109 سورت ہے، یعنی 109 نمبر کی یہ سورہ ہے۔ قرآن میں کل کتنی تعداد ہے؟ 114 سورے ہیں، تو یہ 109ویں سورت ہے۔ اور نزول کہاں پر ہوا ہے؟ مکی سورت ہے، یہ مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ آیت کی تعداد کتنی ہے؟ 6 اس کی کل آیات ہے۔ تو چلیے ہم اس کا شان نزول یا سبب نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سورہ الکافرون کب نازل ہوئی۔ تو اس کا شان نزول ایسے ملتا ہے، قریش کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ان کے معبودوں کی عبادت کریں اور وہ بدلے میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس پیشکش کو واضح الفاظ میں مسترد کیا اور توحید کے پیغام کو مضبوطی سے بیان کیا۔ تو یہاں پر ہم اس کا شان نزول اور بھی اچھی طریقے سے، اگر آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے نا، تو آپ اس کا اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ قریش کے جو سرداران تھے نا، ان کا کیا ماننا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ دین اسلام عروج پکڑ رہا ہے، جوخ در جوخ لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کو اپنی سلطنتیں، اپنی حکومتیں وہ خطرے میں نظر آنے لگی، جو ان کے پاس پاورز تھے وہ خطرے میں آنے لگے نظر۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیشکش کی، کیا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے، ہم کچھ عرصے کے لیے آپ کے ایک واحد خدا، جس کو آپ صرف ایک واحد مانتے ہیں، صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی واحد عبادت کریں گے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت مبارک کو نازل فرمائی، جس میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ واضح طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم ہمیشہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو بالکل بھی قبول نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی کچھ وقت کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے اور پھر کچھ وقت کے لیے اللہ کے ساتھ جو قابل معبود ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے قابل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمپیریزن میں ہی کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کو معبود بنا کر عبادت کرنا، جیسے یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے نا، لات، عزا، یہ سارے بڑے بڑے جو بت انہوں نے بنائے رکھے تھے، ان کی یہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کچھ عرصے کے لیے ان کی عبادت کریں گے اور کچھ عرصے کے لیے پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معبود مانیں گے۔ تو اس کا رد کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما کے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، جو سچا مومن ہوگا وہ ہمیشہ کس کی عبادت کرے گا؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان ایک بار لے آیا ہے، پھر اس کے لیے یہ بات شائع نہیں کہ وہ کسی اور معبود کو پکارے، وہ کسی اور سے مدد طلب کرے، وہ صرف اور صرف اللہ رب الجلال سے ہی ہر چیز کے لیے مدد طلب کرے گا، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کس کو پکارے گا؟ صرف اور صرف اللہ رب الجلال کو۔ تو اس صورت میں کس چیز کی امپورٹنس کو بتایا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو مقدم کیا گیا ہے اور اس کی پیشکش ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح الفاظ میں ان کا یہ جو پیشکش تھی نا کہ کچھ وقت کے لیے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں کچھ عرصے تک،
اور کچھ عرصے کے بعد پھر ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے تو اللہ نے اس کو مسترد کر دیا، یعنی اللہ نے اس کو بالکل ہی قابل قبول بات نہیں ہے یہ بیان کر دیا، اور توحید کے پیغام کو مضبوطی سے بیان کیا کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا اور اللہ ہی پر ایمان رکھنا کتنا ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چلیے ہم اب آیت بائی آیت انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی ہماری آیت جو ہے وہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دو اے کافروں۔ یہاں پہ تفسیر میں کیا ملتا ہے کہ یہ خطاب کفار کے لیے واضح پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقائد کو نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس مشرک سے مخاطب ہو رہا ہے، کافر سے مخاطب ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیشکش لے کر آیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے، کچھ عرصے کے بعد پھر ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ خل کے معنی جو ہیں وہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ کہہ دیجئے یا کہو کے آتے ہیں۔ تو خل کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہ پیغام بغیر کسی جھجک کے دیں، بغیر کسی جھجک کے ان کافروں کو، مشرکین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں۔ یہ خطاب نہ صرف اس وقت کے کفار کے لیے تھا بلکہ قیامت تک کے تمام انکار کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ تو اسپیسیفک یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی، اس کا ہم نے ابھی شان نزول دیکھا، لیکن کیا یہ صرف انہی کافروں کے لیے تھی جو اس وقت کے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس کافر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب ہے جو قیامت تک آنے والا ہے۔ تمام کافروں سے اللہ کا خطاب ہے اس میں۔ یہ آیات ایک واضح حد حد بندی کرتی ہے کہ اسلام اور کفر میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ یعنی دیکھیں ایک دوسرے کی ضد ہے نا یہ، یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا پھر وہ کفر کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کفر کرنے والا ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے دن اور رات ہے، کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ سکتی ہیں؟ نہیں۔ جب دن ہوگا رات نہیں ہوگی، جب رات ہوگی دن نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جب انسان ہنستا ہے، مسکراتا ہے، وہ روتا نہیں ہے، جب وہ رو رہا ہوتا ہے وہ ہنستا نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی جو ضد ہوتی ہے نا، وہ ایک ساتھ ایک وقت میں ایک مقام پہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہم تمام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا پھر وہ کفر کی طرف نہیں جائے گا، اور اگر کسی کے پاس دل میں صرف کفر ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا نا، دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آیات جو ہے واضح حد بندی کرتی ہے، یعنی اسلام اور کفر میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، دونوں ایک دوسرے کی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام توحید پر مبنی ہے جو ہر قسم کے شرک کو مسترد کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغام دے دیا ہے تمام عالم کے مومنوں کے لیے اور تمام عالم میں قیامت تک آنے والے کافر و مشرکین کے لیے کہ توحید جو ہے وہ ہر قسم کے شرک کو مسترد کرتی ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، تو پھر وہ کسی اور شے میں قدرت نہیں تلاش کر رہا ہوتا کہ میرا کام کسی اور کے ذریعے سے بن جائے گا یا میری کوئی اور مدد کر دے گا۔ اس کا تمام تر بھروسہ اور اس کی نظر صرف اور صرف اللہ رب الجلال پر ہوتی ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر 1 ہے۔ چلیے اب ہم دوسری آیت پر آ جاتے ہیں۔
لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. Give me 1 minute, just a minute. I'll just ایک سیکنڈ، مجھے 1 منٹ دیجیے. چلیے انشاءاللہ کنٹینیو کر لیتے ہیں. تو ہم دوسری آیت پر آ جاتے ہیں. ہماری دوسری آیت یہ ہے لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ وہ کفار کے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کی عبادت نہ کرنے کے بارے میں جو کہا ہے، یہ آیتیں اس کو واضح کرتی ہیں. یہ آیات توحید کی بنیاد کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو عبادت کرنے والی ذات، کرنے لائق ذات کون سی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بابرکت ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. یعنی ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، نہ کوئی اس عبادت کے لائق ہے. صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. اس آیت میں اسلام کے عقائد کی مضبوطی اور کفار کے عقائد کی نفی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ فرما دیا ہے کہ توحید جو ہے وہ دین اسلام کی بنیاد ہے. بنیاد کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہمارا یہ ایمان نہیں ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اور ہم صرف اللہ ہی کو جب تک معبود اور عبادت کے لائق نہیں مانیں گے، پھر ہم کامل ایمان والے اور ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو یہ آیات توحید کی بنیاد کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اس آیت میں اسلام کے عقائد کی مضبوطی اور کفر کے عقائد کی نفی ہے. یعنی آپ اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ کیا صحیح ہونا چاہیے؟ کہ لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ایک الہ، وہی ایک معبود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ وہ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کریں گے، چاہے کہ کوئی بھی صورت ہو. تو یہ کفار و مشرکین بڑی مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے نا. اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ایمان لاتا ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ حد تو یہ ہو گئی کہ ان کفار و مشرکین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی تک کوشش کی. کیوں؟ صرف اور صرف حتیٰ کہ پھر آپ دیکھیں گے سیرہ میں کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا کرتے تھے، آپ سے سچا، آپ سے زیادہ امانت دار، دیانت دار مکہ مکرمہ میں، عرب میں کوئی اور شخص نہیں تھا. لیکن پھر بھی آپ سے کس وجہ سے ان کی دشمنی تھی؟ ان کی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہی اس وجہ سے تھی کہ وہ ایک الہ کو ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ ایک سے زیادہ معبود بنائے ہوئے تھے اس وقت. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا نا کہ وہ کسی اور معبود کو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں مانیں گے اور نہ ہی اس کی عبادت کریں گے. اس آیت کے ذریعے اللہ نے کفر کے جھوٹے معبودوں کی عبادت کو مکمل طور پر رد کر دیا. یعنی
سارے جھوٹے جو ہوں گے، سارے جھوٹے جو معبود لوگوں نے اپنی خودی سے بنائے ہوئے ہیں، ان تمام کی نفی کر دی گئی، ان تمام کو رد کر دیا گیا۔ یہاں پہ واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ وہ بالکل ہی عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے اور کچھ عرصے اللہ کی عبادت کرنے اور کچھ عرصے ان کی عبادت کرنے کی کوئی صورت پیش نہیں آ سکتی، یعنی جو دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ ہم آیت نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر کفار کو بتایا گیا ہے کہ ان کی عبادت اور مسلمانوں کی عبادت بالکل مختلف ہے۔ اسی لیے مطلب ہم جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، حدیث مبارک پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کون سے اعمال مسلمانوں والے ہیں، اور پھر دین میں ایجاد کردہ کوئی بھی نہیں چیز جس کو بدعت کہا جاتا ہے وہ کیوں منع کی گئی، کیونکہ بدعت جو ہے آپ کو پھر وہ کفر سے ملا دیتی ہے، کیونکہ بدعت کی دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہمیں بتایا ہے، وہ جو ہے وہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور اسی سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں گے۔ تو غیر مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ اگر ہم اختیار کر رہے ہیں تو پھر اس میں اور مسلمانوں کی عبادت میں کوئی میل نہیں ہے نا، دونوں مختلف ہیں، بالکل ہی مختلف ہیں۔ تو یہاں پر ان کفار و مشرکین کو خطاب کر کے بتا دیا گیا کہ تمہاری عبادت کا طریقہ اور مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ بالکل ہی مختلف ہے۔ عبادت سے مراد صرف نماز ہی نہیں بلکہ مکمل طرز زندگی ہے۔ تو ہم جب عبادت کہتے ہیں تو عبادت صرف نماز ہی کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ ساری طرز زندگی، جیسے ہماری 24 گھنٹے والی زندگی ہے، اس میں ہر ایک عمل جو ہم کرتے ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم ہر ایک عمل کرنے سے پہلے ہمارا یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں یہ جو عمل کر رہی ہوں یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے یا ناراض کرنے والا عمل ہے، اور پھر ہم وہ عمل کریں گے۔ اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور ہمارا استحضاء نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ دیکھیں چھوٹا سا اگزامپل میں یہاں پہ آپ کو دوں گی، اگر آپ کوئی چیز کہیں باہر جاتے ہیں اور کھانے چلے جاتے ہیں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر تو آپ حلال ہے یا حرام ہے اس پر توجہ ہی نہیں دیں گے، لیکن جب آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کھانے کی چیز ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو مسلمان جو مومن ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ پھر اپنے آپ کو اس چیز سے روک لے گا، ہے کہ نہیں؟ تو عبادت جو ہے، یہاں پہ جو عبادت کے معنی آئے ہیں، یہ ساری طرز زندگی کو انکمپاس کرتی ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ اسپیسیفک ٹو نماز، صرف نماز ہی کے بارے میں نہیں کہا گیا، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ ساری طرز زندگی جو ہماری ہے، جو ہم ساری زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے ہمارا، وہ آئیڈیل ہونا چاہیے کہ اس کو ہم رول ماڈل بناتے ہوئے اپنی زندگی کا ہر عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ تو کفار کے دلوں میں توحید کا شور نہ ہونے کی وجہ سے ان کے عبادتی نظام اسلام کے نظام سے مختلف تھا۔ تو جیسے مسلمان عبادت کرتے ہیں، کیا غیر مسلم، اس وقت کے غیر مسلم بھی، جیسے ہم اگر سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کفار و مشرکین تھے جو اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے پیشکش لے کے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی مانتے تھے۔ ہم نے پڑھا ہے سیرہ میں نا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کو واحد الہ نہیں مانتے تھے، یعنی وہ ایک ہی معبود ہے ایسا ان کا ایمان نہیں تھا۔ وہ اللہ کو بھی معبود مانتے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو 313 بت مکہ مکرمہ میں رکھے ہوئے تھے
ان کو بھی اپنا معبود مانتے تھے اور معبود سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان بتوں کے پاس بھی قدرت ہے، طاقت ہے کرنے کی. مطلب جو بھی وہ مانگنا چاہتے پہلے ان بتوں سے مانگتے، اور پھر ان کے سامنے سجدہ کرنا، اور جو بھی ان کا عبادت کا طریقہ تھا وہ یہاں پہ واضح کر کے بتا دیا گیا ہے کہ وہ ایمان والوں کا عبادت کا طریقہ نہیں ہو سکتا، دونوں مختلف ہیں. یہ آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اسلام کسی بھی قسم کے سمجھوتے کو قبول نہیں کرتا. دیکھیں یہ پوائنٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ کیسے کہتے ہیں کہ سچویشن کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو ماڈیفائی کر لینا چاہیے. آپ یہاں پہ میں اسپیشلی آپ سے یہ بات اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ اسپیشلی ان ویسٹرن کنٹریز میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو لیو ان اکارڈنس ٹو ہاؤ یو آر، لائک آپ اگر ویسٹرن کنٹری میں ہے تو ان کے حساب سے آپ کو جینا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے. آپ چاہے دنیا کے کوئی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ ایمان والے اگر ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہے. آپ کنٹری والوں کے لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کو تو فالو کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں اور بہت آسانی سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا جو حکم ہے، جیسے فار انسٹنس میں اب ایگزامپل آپ کو پردے کا حکم جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بیک ہوم ان انڈیا جو ہے لوگ بہت آسانی سے پردہ کر لے ہوتے ہیں. حیدرآباد میں، انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہیں یہاں پر آنے کے بعد، ویسٹرن کنٹریز میں آنے کے بعد وہ اپنا پردہ ہی بھول جاتے ہیں. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ وہاں تو پردہ کر رہی ہوتی تھی، پھر آپ یہاں پہ پردہ کیوں نہیں کرتی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بات الگ ہے. یہاں پر جیسا ماحول ہے ویسے ماحول میں ہمیں سب کے جیسا بن کے رہنا ہوگا. کیوں بھائی، آپ وہاں پر تھے تو آپ مسلمان تھے، یہاں پر آئے ہیں تو اگر آپ مسلمان نہیں ہیں کیا آپ کے لیے شریعت بدل جائے گی؟ کیا آپ کی جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر پردے کا حکم نہیں ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو یہ ہمارے لیے بہت 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 اہم ہے سمجھنا کہ دین اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور توحید کے ساتھ ساتھ جو طرز زندگی، جہاں جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ عبادت کا جو مقصد یہاں پہ بتایا گیا ہے، عابدون، یعنی عابدون جو عبادت یا عابد، جو عبادت کے جو یہاں پہ مفہوم ہے وہ صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ساری طرز زندگی کے لیے ہے. زندگی کے ہر چیز کو انکمپاس کرتا ہے. تو جب وہ ہر چیز کو انکمپاس کرتا ہے تو دین اسلام کسی غیر مسلمانوں والی کوئی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کا نمونہ کیسا ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ہمیں بتا دیا ہے، تو پھر ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی، ان کی طریقے سے ان کی طرح بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دونوں فریقین کے عقائد کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتی ہے، یعنی کافروں کے اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے اور یہ ایک دوسرے کے مطلب سیم نہیں ہو سکتے، ایک جیسے بالکل نہیں ہو سکتے. چوتھی آیت پر آ جاتے ہیں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کافروں کے معبود کی عبادت سے انکار کیا. تو آپ دیکھیں گے یہ سورہ میں 2 بار آیت ریپیٹ ہوتی ہے نا، تو وہی 2 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کی عبادت کرنے سے انکار کیا. یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اسلام میں عقائد کی تبدیلی یا چھوڑنے یا جھوٹے معبودوں کی عبادت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ بہت سے واضح ہو گیا اس آیت سے. یہاں ماضی اور مستقبل دونوں کا انکار کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، نہ پہلے کرتے تھے، نہ آگے کریں گے، نہ اب کریں گے. اسلام کا عقیدہ مستقل اور غیر
متزلزل ہے، یعنی آپ دیکھیں گے ہمارا جو عقیدہ ہے پہلے بھی وہی تھا، سارے نبی جتنے آئے نا سب کا یہی تھا کہ ایک واحد الہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ سے مانگو، ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ یہ فرسٹ جز آف کلمہ ہر نبی کا سیم ہوا کرتا تھا۔ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ہمارا اسوہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو الہ مانیں گے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ہم اس کو بھی مانیں گے۔ یہ آیات مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ تو یہاں پہ ہر قسم کی غیر معبودوں کو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور معبود کو ماننے یا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ایون کچھ وقت کے لیے بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنا ہے، اس کو واضح کر دیا گیا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ ایک معبود ہے، وہ ایک واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ چلیے ہم آ جاتے ہیں اگلی آیت پہ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ کفار کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے دل توحید کو قبول نہیں کرتے، تو ان سے کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی پیشکش کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہر اس شخص کو ہدایت دے دیتے ہیں جو اپنے آپ کو یعنی تکبر سے پاک رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی راہ حق کی تلاش کا اگر شعلہ اس کے دل میں ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے آپ اگر سیرہ پڑھیں گے، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ابو جہل، یہ سارے لوگ جو تھے نا، ان کو بجائے اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ حق یہی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان سے سچا کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل آپ کو پتہ ہے وہ چھپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، تو وہ چھپ کے سن رہا ہوتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ سچی چیز ہے، لیکن پھر بھی اس نے ماننے سے انکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی انا آگے آ جاتی ہے اور اس کو پھر ماننے نہیں دیتی نا۔ تو یہی چیز کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کفار کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے دل توحید کو قبول نہیں کرتے، ان کے دل توحید کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ان کی عبادت جھوٹے معبودوں پر مبنی تھی، یعنی وہ جھوٹے معبود بنائے ہوئے تھے، اپنی خودی سے انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے، جبکہ اسلام اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ تو انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے معبود بنائے ہوئے تھے یہ انہی کی عبادت کرتے تھے، اور دین اسلام کیا کہتا ہے؟ ان سارے معبودوں کی نفی کرتا ہے جو اپنے خودی سے انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک الہ کی یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت کفر کے عقائد اور اعمال کی خرابی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلام کا پیغام صرف اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی پر زور دیتا ہے کہ اسلام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ جب ہم عبادت کہیں گے، ریمائنڈ یور سیلف، ہم عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کو نہیں کہہ رہے، ہم عبادت جب کہہ رہے ہیں تو اٹس کمپلیٹ وے آف لائف، طرز زندگی، تمام تر چیزیں اس میں آ جاتی ہے، اور اس کے احکامات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، ان کے اوپر زور دیتا ہے۔ کفار کے لیے واضح پیغام ہے کہ ان کا طریقہ اور اسلام کا طریقہ مختلف ہے، تو وہ ایمان یعنی وہ مسلمانوں کے طریقے پر آنے ہی نہیں والے۔
تو یہ ان کو بتا دیا گیا کہ ایمان والوں کا طریقہ اور تمہارا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ چلیے اب ہم اگلی والی آخری جو ہماری آیت ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ آیات کفار کو ان کے عقائد کے ساتھ چھوڑنے کا اعلان ہے، یعنی کفار کو ان کے اپنے عقائد کے ساتھ چھوڑ دینے کا اعلان ہے۔ دین سے مراد عقائد، عبادت اور طرز زندگی ہے۔ یہاں پہ دین ولی دین ہے نا، دین سے مراد یہ ہے کہ عقائد، عبادت اور طرز زندگی۔ اسلام کسی پر زبردستی دین کو مسلط نہیں کرتا بلکہ سچائی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ دین میں زور زبردستی نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے بھی زور زبردستی نہیں ہے، اور غیر مسلمان جو ہے اس کے لیے بھی دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زور زبردستی سے آپ کسی کو ایمان والا نہیں بنا سکتے، نہ ایمان والا وہ بن سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی سے اسلام مسلط نہیں کیا گیا۔ جنہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے انہوں نے خود اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، اپنے دل سے قبول کیا ہے۔ یہ آیات اسلام کی رواداری اور صاف گوئی کو ظاہر کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے اور دوسروں کے عقائد کا احترام کرنے کا سبق دیا گیا۔ یعنی یہاں پہ ایون تو ہم جانتے ہیں کہ دوسرے لوگ غلط ہیں، یعنی وہ غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو ہم ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے، ہم دعوت دیں گے، ہم دین اسلام کی طرف ان کو بلائیں گے، لیکن اگر وہ اپنے ہی معبودوں کو پکارتے ہیں تو پھر ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اس میں ہمارے لیے علمی نقطات جو ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جو پریکٹیکل پوائنٹس ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں توحید کی حفاظت کرنی ہے، کسی بھی حال میں اپنے عقیدے پر سمجھوتا ہم نہیں کریں گے۔ دوسری چیز عبادت میں اخلاص، صرف اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ثابت قدمی کا ہمیں یہاں پہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کے اصول پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے ہمیں۔ اور رواداری کیا ہے؟ دوسروں کے عقائد کا احترام کریں لیکن حق کے پیغام کو پہچاننے میں کمی نہ کریں۔ دوسرے مذاہب کا احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم جب حق کو جان لیں گے تو پھر ہم باطل کو نہیں اپنائیں گے، بلکہ جو حق ہے، جو دین اسلام ہے، اس کی پیروی کریں گے۔ دعوت کا سبق، کفار کو اسلام کی طرف دعوت دیتے وقت حکمت اور صاف گوئی کا مظاہرہ کریں۔ ہم کسی کو دعوت دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ حکمت سے اس کو دعوت دیں گے اور صاف گوئی کا مظاہرہ کریں گے۔ چلیے چند ایک احادیث ہیں اس صورت سے جو کوریلیٹ کرتی ہیں، 2 احادیثیں ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ توحید کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2856 ہے۔ بتایا گیا یہی کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ جو اللہ کی ذات ہے، وہ پاک ذات جو عبادت کے لائق ہے، اگر اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کی جائے، دوسری چیز کو معبود بنایا جائے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ کفار کے جھوٹے معبودوں سے انکار۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس پر ثابت قدم رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 26 ہے۔ اسلام میں رواداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں کوئی زبردستی نہیں، حق واضح ہو چکا ہے۔ حق واضح ہو چکا ہے سے مراد کیا ہوگا؟ دین اسلام کے بارے میں مکمل معلومات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے اور وہ واضح طریقے سے دعوت کے طور پہ سب تک پہنچ چکا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، آیت نمبر 256 میں اس کی تشریح، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 4557 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے آج کا جو ہم نے درس کرنے کی کوشش کی ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا سورہ الکافرون کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم تمام کو ثابت قدم رہنے اور توحید کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے ہمارے آنے والی نسلوں کی، ہم تمام کی حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلا سورہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا، آمین۔